السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ امریکہ کی مدد اور سعودی عرب کے پیسے سے افغان جہاد کیا، تاریخ بھی نئی لکھی، ہیرو بھی نئے بنائے، خواجہ آصف کس کی لائن لے رہے ہیں؟ عمران کہتے ہیں سیٹھی کو انعام 35 حلقوں میں ہیرا پھیری پر دیا گیا، دوسری جانب سپریم کورٹ نے 4 حلقوں میں انگوٹھوں کے نشانات کے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ کارکنوں کی رہائی کے لیے ایم کیو ایم کا الٹیمیٹم، 24 گھنٹے بعد دمادم مست کلندر ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں ریلوے کا پہیہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، مگر اعداد و شمار کچھ اور بتا رہے ہیں۔ ایک طرف تو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، آج حکومتی مذاکراتی ٹیم نے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور بتایا جاتا ہے کہ معاملہ وہی تھا، طالبان کے ساتھ مذاکرات۔ دوسری جانب پشاور میں آج پھر دھماکے ہوئے، ایک سینما ہاؤس کو ٹارگٹ کیا گیا، 13 ہلاکتیں ہوئیں، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ترجمان کا طالبان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ دھماکے نہیں کیے۔ لیکن ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج پاکستان جن حالات کا شکار ہے، اس کی ابتدا جو ہے یہ 80 کی دہائی میں ہوئی، جب ہم نے سعودی عرب کے پیسے سے اور امریکہ کی مدد سے ایک جہاد کو ری انوینٹ کیا۔ افغان جو جنگ تھی اس کو انہوں نے آج نام دیا کہ جہاد کو 1400 سال کے بعد ری انوینٹ کیا گیا۔ ہم نے تاریخ نہیں لکھی، ہم نے اپنے ہیروز تبدیل کیے، ہم نے اسکولوں میں نصاب تبدیل کیے تاکہ ہم افغانستان میں جنگ کو جیت سکیں، اور یہ جو آج صورتحال ہے یہ ساری اس کی کنٹینیوشن ہے، یہ سارے کا سارا اسی کی وجہ سے آج پاکستان ان حالات کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور اہم بات کہی کہ واشنگٹن ڈی سی میں وہ موجود تھے سرتاج عزیز کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے، اور وہاں پر افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک بڑی غیر یقینی صورتحال ہے، کسی کو نہیں پتا کہ افغانستان میں کیا ہونا ہے، وہاں پر لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ بڑی ایک بلیک پکچر پیش کی جناب خواجہ آصف نے آج یہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور کیونکہ جو مذاکرات ہیں طالبان کے ساتھ وہ بھی ایک نہایت ہی فیصلہ کن موڈ میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو اس سارے معاملات پر گفتگو کے لیے پروفیسر ابراہیم طالبان کی جانب سے بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں، ابھی طالبان سے مل کر بھی آئے۔ السلام علیکم جناب ابراہیم صاحب، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی یہ سب سے پہلے تو کمنٹ کیجئے، آج جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے کہ آج پاکستان جس صورتحال کا شکار ہے وہ جہاد تھا جو ری انوینٹ کیا گیا، اور اس کے لیے تاریخ بھی تبدیل ہوئی، کورسز بھی تبدیل ہوئے، اور آج ہم صرف اس کی وجہ سے اس ساری صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی سمیع صاحب، میں تھوڑا سا ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ افغانستان اور پاکستان 2 پڑوسی ہیں، اور ان میں مذہبی رشتے ہیں، اور ڈیورنٹ لائن کے آر پار ایک ہی قبیلہ آر پار رہ رہا ہے، اور یہ 20 قبائل ہیں جو اس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اور پاکستان جب وجود میں آیا اور ہم نے اقوام متحدہ کی ممبرشپ کی درخواست دی، تو دنیا کا واحد ملک تھا افغانستان جس نے اس پہ اعتراض کیا، اگرچہ بعد میں اس اعتراض کو اس نے واپس لیا۔ اور پھر یہ بھی تاریخی حقائق ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگیں ہوئیں، اور انڈیا اور افغانستان کے بڑے گرم جوش تعلقات رہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ہمیشہ سرد مہری رہی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں اس بارڈر پہ کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، بلکہ جنگوں کے دوران افغانستان کی طرف سے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کوئی خطرہ اپنے مغربی بارڈر پہ محسوس نہ کریں۔ اور پھر اصل میں خواجہ آصف صاحب جو افغان جہاد سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے ہوا ہے، جب سردار داؤد کا تختہ الٹا گیا اس وقت کچھ لوگ آئے تھے۔ لیکن ایک جو میں آپ کا کمنٹ اس پہ خاص طور پر چاہوں گا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے ہیروز بدلے، ہم نے اپنی تاریخ بدلی، اور جو لفظ یہ انہوں نے استعمال کیے کہ 1400 سال کے بعد ہم نے ری انوینٹ، یعنی اس کو دوبارہ ایجاد کیا۔ اب اصل میں تو یہ حقائق میں اپنی بات میری مکمل ہو رہی ہے کہ یہ جو افغان جہاد ہوا تھا، کمیونسٹوں نے جب اپنے ہی دوست سردار داؤد کو قتل کیا اور وہاں سے کچھ لوگ ہجرت پہ مجبور ہو گئے، اور بھٹو صاحب نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، اس وقت سے یہ پالیسی اصل میں شروع تھی۔ اور پھر 1977 میں بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا اور ضیاء الحق برسر اقتدار آیا، انتخابات ہوئے درست ہے، یہ ساری تاریخ ہے، لوگوں کو علم ہے۔ اور جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں
پھر سردار داؤد کے بعد سردار داؤد تو اس سے پہلے وہ آیا تھا، وہ برسر اقتدار تھا جب بھٹو صاحب نے پالیسی اختیار کی، اور پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں سردار داؤد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، وہ سعودی عرب جانے والے تھے، روس نے اس کا تختہ الٹا اور پھر وہ انقلاب برپا کیا جس میں انقلاب اپنے ہی بچوں کو کاتا رہا، اور اس کے بعد پھر افغان ہجرت پہ مجبور ہوئے، اور پاکستان کی پالیسی پہلی سے وہ چل رہی تھی، بھٹو صاحب نے یہ پالیسی بنائی تھی، اس وقت افغان فارورڈ بہت کم ہے۔ میں موجودہ صورتحال پہ آنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، سب کے سامنے ہیں، میں صرف یہی بات کہ خواجہ صاحب کو یہ واقعات معلوم ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ اس پہ کمنٹ کریں کہ جہاد کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا۔ اب تو سوویت یونین کے بلنڈرز کے نتیجے میں وہ ختم ہوا، اور امریکہ نے پھر اس کے بعد بلنڈر کیا ہے، اور امریکہ کو اب مشکلات کا سامنا۔ اچھا، یہ بیان کیجئے کہ جو مذاکراتی کمیٹی گئی وہاں سے آج یعنی مل کر بھی آپ لوگ واپس آئے، آج نیوز ویک نے ایک انٹرویو چھاپا ہے ترجمان طالبان، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی جو دشمن ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے حکومت کہتی ہے کہ آئین اور قانون پاکستان کے آئین کو مانے اور پھر مذاکرات ہوں گے، لیکن آپ تو شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کسی قسم کی شرط کے مانے کے بغیر ہو رہے ہیں، تو اس لیے حکومت کا یہ کہنا بھی کہ آئین پاکستان کے اور قانون کو مانے یہ غالباً مناسب نہیں ہے۔ سمیع صاحب، میری پوزیشن ذاتی طور پہ اس لحاظ سے بڑی نازک ہے کہ میں کمیٹی کا ممبر ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس وقت میرے سینے میں ہے لیکن وہ زبان پہ نہیں لا سکتا۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے، مذاکرات کی کامیابی کے لیے بات ضروری ہے کہ میں ساری باتیں بیان نہ کروں، لیکن یہ بات میں اس کو اون کروں گا، طالبان کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے کہ مذاکرات غیر مشروط شروع کیے جائیں، اور اس سے یہ بات بھی پھر ثابت ہو گئی کہ میڈیا پہ جو 22 نکات اور 15 نکات اور 3 نکات اور یہ شرائط اور وہ شرائط جاری ہو رہے ہیں، اس کے معنی ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 6 فروری کو ہماری حکومتی کمیٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں 5 نکات دیے، وہ نکات لے کے ہم طالبان کے پاس گئے تھے، اور ان سے ہم نے یہ کہا کہ یہ حکومتی کمیٹی کی طرف سے ہمیں ملے ہیں اور آپ ان کا جواب بھی دے دیجئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے ہمیں نامزد کیا ہے، ہمیں ذرا اپنا موقف بھی سمجھا دیجئے اور اپنے دلائل سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ آپ کا موقف ہم بہتر طریقے سے حکومت کے سامنے پیش کر سکیں۔ ان 5 نکات کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور وہ جواب بہت ہی مثبت ہے۔ طالبان نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نے جو دور دراز کا سفر کیا ہے اس کا ہمیں احساس ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری طرف سے کوئی منفی بات نہ جائے، ہم مثبت جواب دیں۔ آج ہماری حکومتی کمیٹی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی، وہ جوابات ان کے سامنے بھی رکھے، انہوں نے بھی اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ البتہ انہوں نے یہ کہا، یعنی ہماری اور حکومتی کمیٹی دونوں اب ہمیں مختلف نام دیے جا رہے ہیں، ہمیں اسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہمیں ڈاکیا کہے، کوئی ہمیں ثالث کہے، کوئی ہمیں رابطہ کار کہے، کوئی ہمیں سہولت کار، جو نام بھی دے دیں، ہم ہر نام لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک میں امن لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جواب حکومتی کمیٹی نے ہم سے لے لیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ابراہیم صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے پر امید ہیں، طالبان کا جو رویہ تھا وہ بڑا مثبت تھا، اور انہوں نے کوئی بھی نیگیٹو چیز اختیار نہیں کی، لہجہ اختیار نہیں کیا۔ حکومت کے جو 5 سوالات تھے ان کا نہایت پازیٹیو انداز میں انہوں نے اس کا جواب دیا۔ ذرائع ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت حکومت اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو ایکسیس دی جائے، پاکستان کی عسکری قیادت سے بھی ان کو ملایا جائے۔ لیکن آج جو طالبان کے ترجمان کا انٹرویو شائع ہوا ہے نیوز ویک میں، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے ایک سوال کے جواب میں کہ کیا مریم نواز بھی طالبان کا ٹارگٹ ہیں، تو ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان عورتوں اور بچوں پر حملہ نہیں کرتے، اس لیے یہ کہنا کہ مریم نواز ان کی ہٹ لسٹ پر ہے قطعی طور پر غلط ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ، عمران خان تحریک انصاف کے رہنما، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نجم سیٹھی کو پی سی بی کا چیئرمین اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ انہوں نے
35 پنکچر یعنی 35 انتخابی حلقوں میں ہیرا پھیری کی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا ہے کہ جو 4 حلقے تھے پنجاب کے جن میں انگوٹھوں کے ذریعے ووٹوں کی شناخت کا عمل مکمل کیا جانا تھا، اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں۔ اس سارے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد تحریک انصاف کے رہنما جناب حامد خان ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کا کہنا ہے کہ جو 35 پنکچر یعنی 35 انتخابی حلقوں میں ہیرا پھیری کی بات کی جا رہی ہے، نجم سیٹھی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اور شاید اسی لیے ان کو جو پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا، یہ ایک انعام دیا گیا ہے، یہ کہا عمران خان نے، اور اس کے جواب میں نجم سیٹھی نے تحریک انصاف کے رہنما کو ایک فیشسٹ قرار دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو انگوٹھوں کے ذریعے ووٹوں کی شناخت کا عمل تھا، اس کے حوالے سے آج وہاں پر ہیئرنگ ہوئی اور الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو طلب کیا، ان سے رپورٹ مانگی گئی کہ اس حوالے سے آگاہ کیا جائے سپریم کورٹ کو۔ اس سارے موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد خان ایڈوکیٹ، جو تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور لاہور میں ان کا حلقہ بھی ان 4 حلقوں میں شامل ہے جہاں انگوٹھوں کے ذریعے ووٹ کی شناخت مکمل کی جانی تھی، لیکن آج جو سارے کا سارا ملبہ تھا وہ انہی پر ڈال دیا گیا۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے تو یہ جو انگوٹھوں کے ذریعے ووٹ کی شناخت کا معاملہ تھا، آپ کا حلقہ بھی تھا، اب کیا ہوگا اس حوالے سے؟ کورٹ کس طرف لے جا رہی ہے اس معاملے کو؟ الیکشن کمیشن اور نادرا کیا تیار نظر آتے ہیں اس پروسیس کو کریں گے؟ دیکھیے، میں پہلے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پٹیشن ہے جو ہم نے فائل کی ہوئی ہے پچھلے جون سے ہے، اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ 2012 میں جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی اور جو ہدایات دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو پھر الیکشن جو ہے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ ہم نے یہ کہا اس درخواست میں تحریک انصاف کی طرف سے کہ ان ہدایات پر، ان ڈائریکشنز پر، ان ڈیکلریشنز پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک چیز تو ہم نے یہ کہی کہ نہ تو جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو وفاقی حکومت سے نہیں لیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا وہاں سے لیں، اور صوبائی حکومت کے لوگوں کو مت لیا جائے۔ اسی طرح کہا گیا تھا کہ آپ جو اخراجات ہیں الیکشن کے اس کو مانیٹر کریں، اور اس طرح سے بہت ساری بے قاعدگیاں روکنے کی ہدایات کی تھی، لیکن اس پر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا، اور بلکہ اس دھاندلی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ہماری طرف سے یہ سجیشن ہے کہ اس الیکشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ 4 حلقوں میں انگوٹھوں کا تقابل کرا دیں نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ۔ اگر ان 4 حلقوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے تو ہم مان لیں گے۔ اگر ان میں یہ بطور ٹیسٹ کے ہم چاہتے ہیں، سپریم کورٹ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان 4 حلقوں میں انگوٹھوں کا نادرا کے ریکارڈ سے تقابل کرا دیں۔ درست۔ تو اس پر اب کیا آگے کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ آگے کیا پروسیڈنگ ہوگی؟ دیکھیے، اس سے پہلے پچھلی تاریخ پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اور الیکشن ٹرائیبونل سے رپورٹ مانگی تھی، جو کہ آج فائل کی گئی، لیکن اس میں بڑے ابہام ہیں، وضاحت نہیں ہے۔ اب مزید وضاحت کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے، ان 14 دن کا ٹائم دیا ہے، اور وجہ پوچھی ہے کہ کیوں آپ نے وفاقی حکومت کے لوگوں کو بطور پریزائڈنگ آفیسر نہیں لگایا، کیوں سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔
اس کے بارے میں سارا ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کریں۔ حامد خان صاحب، یہ جو انگوٹھوں کے ذریعے شناخت کا معاملہ تھا، اسی معاملے پر، اسی جھگڑے پر جو نادرا کے چیئرمین تھے طارق ملک، ان کے ساتھ حکومت کے ایشوز کریٹ ہوئے، پھر مجبوراً حالانکہ کورٹ نے ان کو بحال کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسی میں عافیت سمجھی کہ یہاں سے وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں۔ جو معروضی حالات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نادرا اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ واقعتاً صحیح انداز میں اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیے، یہ بات آپ کی درست ہے، ہمارے اپنے بھی بہت سے شک و شبہات ہیں۔ ہم نے بڑا واضح طور پر طارق ملک کے جس طرح ہٹائے جانے کو ہم نے کنڈیم کیا تھا، اور جس طرح انہوں نے مجبور کیا اس آدمی کو کہ آفس چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ یہ گلٹی کانشیس ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے گڑبڑ کی ہے۔ خود چودھری نثار نے پارلیمنٹ میں اپنے بیان میں یہ کہا ہے، اگر آج آپ تقابل کرا لیں انگوٹھوں کا نادرا کے ساتھ تو ہر حلقے میں 60 سے 70 ہزار آپ کو ان ویریفائڈ ووٹ ملیں گے۔ اب ان کو کیسے پتا کہ ہر حلقے میں ہم نے کتنے فالتو بیلٹ ڈالے ہوئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو پتا ہے انہوں نے کیا گڑبڑ کی ہے، اسی لیے تو اس بات کے پر آتے نہیں ہیں کہ بھئی ہم تو 4 حلقوں کا مانگ رہے ہیں، اس سے کون سی حکومت گر جائے گی؟ لیکن یہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اچھا خان صاحب، وقت کم ہے، اس پر ضرور کمنٹ کیجئے۔ یہ جو ٹیپیں بھی چلی ہیں جس میں نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو بھی ہے، 35 پنکچر کی بات ہے، عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ ریوارڈ دیا گیا، انہیں پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا، جبکہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو فیشسٹ کہا۔ ایک تو یہ بیان کر دیجئے کہ یہ جو معاملہ ٹیپوں والا ہے، کیا اسے بھی آپ عدالتوں میں لے کے جا سکتے ہیں آگے چل کر؟ دیکھیے، یہ دیکھیں گے اگر ضرورت ہوئی تو، ابھی فی الحال میں اس پر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے، یہ ان کے اس لیک سے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ 30-35 نیشنل اسمبلی کے ہمارے حلقوں میں پنجاب میں بڑی لمبی چوڑی گڑبڑ کی گئی ہے، جیتے ہوئوں کو ہرایا گیا، ہرارے ہوئوں کو جتایا گیا ہے، تو اس میں نجم سیٹھی صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ تو ان کی ایکسپوجر ہو گیا ہے کہ اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں کہ 35 حلقوں میں انہوں نے گڑبڑ کرائی ہے۔ جہاں تک ان کا اس قسم کی بات کہنی، عمران خان کے بارے میں فاشسٹ کہنا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بھئی آپ اپنا کانڈکٹ ڈیفینڈ کریں، دوسرے پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ایڈوکیٹ، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے سیٹھی صاحب نے، وہ اس لیے کہ شاید وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ٹیپس نے انہیں ایکسپوز کر دیا ہے، اور جو 4 حلقوں میں وہ ووٹوں کی شناخت کا عمل انگوٹھوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو انتخابی عمل تھا وہ کس طریقے سے کیا گیا۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان ریلویز کے معاملات کی۔ جی ایم ریلوے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے نمائندے خصوصی جناب ذوالفقار علی، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ویسے تو اس وقت پاکستان میں افراتفری کا عالم ہے اور ہر طرف سے جو آنے والی خبریں ہیں وہ مایوسی میں اضافہ ہی کرتی ہیں، لیکن پاکستان کا ایک محکمہ ہے پاکستان ریلوے، جس کے وزیر ہیں جناب خواجہ سعد رفیق۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو 6 ماہ میں حکومت نے کارکردگی وہاں پر دکھائی ہے، وزارت ریلوے کے اندر ریلوے کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فریٹ ٹرینز بھی چلنے لگی ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور جو ریلوے کا جو ٹائم تھا اس میں بھی تقریباً 54% تک اب جو ٹرینیں ہیں وہ اپنے ٹائم پر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منصوبہ تھا ریلوے کا بجلی کے ساتھ چلنے والے جو انجن تھے اور وہ جو سارا معاملہ سکریپ کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کو بھی ریوائیو کر رہی ہے وزارت ریلوے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کے اندر جو ڈی ایم جی گروپ کی جو منوپلی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی ریسٹرکچرنگ کا بھی پلان بنایا ہے پاکستان ریلوے کی وزارت نے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو کیریئر آفیسرز ہیں
ان کو ترقی دے کر تو 22ویں گریڈ میں لایا جائے گا. آج اس معاملے پر ہم گفتگو کریں گے. جناب انجم پرویز جو جنرل مینیجر ہیں جی ایم ہیں ریلویز کے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے نمائندے ذوالفقار علی. انجم صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں ذوالفقار علی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سمیع ابراہیم صاحب. ذوالفقار صاحب, جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں ریلوے کے حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو آمدن ہے ریلوے کی اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, فریٹ ٹرینز بھی چلنے لگ گئی ہیں, اور جو ٹرینیں ہیں وہ اپنے ٹائم پر بھی پہنچنے لگی ہیں, اور جو تیل کا جو ذخیرہ تھا جو 1-2 دن کا تھا وہ اب 12 دن تک اس کے ذخائر جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. سمیع, بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں ان کو میں جزوی طور پہ درست سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی جو بہتری ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن جو بہت بڑے جو چیزیں ہیں وہ ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے, بہت دور ہے منزل ریلوے کے وہ منزل جہاں سے ریلوے کو خرابی شروع ہوئی تھی. میں آپ کو یہ میرے پاس جو ہے وہ دسمبر تک کی یہ اینڈ تک کی یہ سمری ہے, فائنینشیل سمری ہے. اس میں جو انکم بڑی ہے وہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 15 سے 20% بڑی ہے, لیکن یہ جو میں نے کیلکولیٹ کی ہے وہ تمام انکم جو ہے وہ 9.48% بڑی ہے. اور ریلوے کا جو خسارہ ہے وہ اس وقت بھی جو 6 مہینے کا ہے وہ 16 ارب 48 کروڑ روپے تک بنتا ہے. تو یہ ایک ایسا لاس ہے جو اس سال جو ہونا ہے وہ 30 ارب 48 کروڑ روپے کا لاس جو ہے وہ بیئر ہوگا, جو پلاننگ ہے اب تک, جو اس کے باوجود کہ بہتری آئی ہے. جہاں تک میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے جو الیکٹرک انجنوں کی سٹوری دی تھی 10 تاریخ کو جنوری کو, اس کے بعد ہم نے یہ کل خبر دی تھی کہ ریلویز نے اب بجلی کی ٹرین کو اثر نو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حصے میں ایک PC1 جو ہے وہ دوبارہ بنایا جا رہا ہے, اور جی ایم صاحب کو جو ہمارے ساتھ موجود ہے بڑے قابل احترام ہے میرے لیے, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اب اس بات کو غور کر رہے ہیں, اس بات کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی ٹرین پاکستان کا فیوچر ہے, اس کو چلنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو بات ہے. سبھی میں یہ کہوں گا کہ جیم آپریشن صاحب سے پوچھا جائے اس پروجیکٹ کے بارے میں جس کے تحت بجلی کی ٹرین پاکستان میں چلنی ہے, اس میں کیا کیا رکاوٹیں تھیں, اب آگے کیا ہوگا, کیونکہ پاک جی میں بالکل اسی طرف چاہتے ہیں. اچھا انجم صاحب, یہ بیان کیجیے گا, بالکل جو ابھی تک جو فگرز ہیں بڑے حوصلہ افزا ہیں, اگرچہ اس میں ابھی خسارہ ہے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جیسے ذوالفقار کہہ رہے تھے, بیان کیجیے گا کہ یہ جو بجلی کے انجن ہے اس کو ریوائیو کرنے کا منصوبہ ریلوے کیا کرنے جا رہی ہے, اور کب تک یہ ان کا ارادہ ہے یا ان کا خیال ہے یا پروپوزل ہے کہ اس پر کام شروع ہو جائے گا. جی میں تھوڑا سا پہلے یہ عرض کر دوں, جو آپ نے جیسے گفتگو شروع کی اور جو ریلوے کا مالی خسارہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ اس سال جو ہے ہمارا بجٹڈ خسارہ جو ہے وہ 33 ارب, یعنی جو فائنانس ڈویژن نے اجازت دی کہ آپ 33 ارب کا جو ہے وہ خسارہ کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی کوششوں سے اور جو ہم نے اپنی انٹرنل ریسٹرکچرنگ اور مینجمنٹ کو امپروو کیا ہے, انشاءاللہ ہم 33 ارب کے خسارے کو کم از کم 5-6 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں کمی لائیں گے. اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ریونیوز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, جو 6 مہینے ہم نے یہ ختم کیے ہیں ان میں ہم پچھلے سال سے تقریباً 3 ارب 30 کروڑ روپے ابھی تک ہم زیادہ کما چکے ہیں, اور جو ہمارا بجٹ ٹارگیٹ ہے اس سے تقریباً 1 ارب 30 کروڑ, اور باقی بھی ہمارے انڈیکیٹرز جو امپروو ہو رہے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے الیکٹرک ٹریکشن کی, الیکٹرک ٹرینز کی, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ کسی بھی ماڈرن ریلوے کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو اس کے لیے ڈبل لائن, اور پھر یہ جو ہے الیکٹرک ٹریکشن. ہمارے ہاں بھی یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ 265 کلومیٹر لاہور سے خانیوال ہم نے 1970 میں بنائی تھی, لیکن بدقسمتی سے کہ ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا, ریویمپ کرنا چاہیے تھا, وہ ہم نہیں کر سکے. اور اب ہم نے جو ہے جیسے ذوالفقار صاحب نے ذکر کیا کہ اس گورنمنٹ کے آتے ہی جو ہے جو ہم نے اپنی نئی منصوبہ بندی کی ہے, اور جو ہمارا ایک پروجیکٹ پلاننگ کا ایک طریقہ کار تھا اس کو ہم نے بالکل یکسر چینج کر دیا ہے. اور ہم اس وقت جو امیڈیٹ ہماری پرائرٹی ہے ایسے منصوبے جن کے کوئک ریٹرن جو ہمیں مل سکیں وہ ہم لے کے آ رہے ہیں, جن میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے منصوبہ وہ الیکٹرک ٹریکشن کا ہے. اور یہ انشاءاللہ ہم اس وقت جو مین لائن 1 ہے ہماری پشاور سے کراچی, اس کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ ایک جو ہے سیریسلی وہ زیر غور ہے,
اور جس میں امید ہے کہ چائنا کی گورنمنٹ بھی ہماری مدد کرے گی. اچھا مدد کرے گی. اچھا انجم صاحب، میں ایک سوال جو ہے ہر ذہن میں ہے، کیونکہ جو ریلوے کی آمدن کا بڑا ذریعہ تھا وہ مال بردار گاڑیوں کا تھا، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ٹرکنگ کمپنیز ہیں انہوں نے اور پھر خاص طور پر NLC نے اس پر قبضہ جمایا. اب یہ بیان کیجئے، آپ کو یقیناً مخالفت آ رہی ہوگی، بڑی شدید ریزسٹنس ہوگی فریٹ ٹرینوں کو چلانے کے حوالے سے، اس میں اضافہ تو ہوا ہے، لیکن کہاں تک آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو مزاحمت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سسٹین کر لیں گے اس کو؟ جی دیکھیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی جو ایک ریلوے ہے وہ فریٹ سے کماتی ہے اور پھر فریٹ سے جو ہے وہ کراس سبسیڈائز کر کے اپنی پیسنجر جو ہیں ان کو سروسز کو امپروو کرتی ہے. ہمارے ہاں بالکل الٹ تھا یہ، یعنی ہمارا جو ہے کوئی 60-65% جو ہے ریونیوز وہ پیسنجر سے آتے ہیں اور باقی جو ہے 30% کے قریب فریٹ سے آتے تھے. اور فریٹ ٹرینیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جون میں ہر دوسرے دن ایک ٹرین چلتی. اور اب اللہ کا کرم ہے کہ میں پہلے بھی ذکر کیا کہ کل 6 ٹرینز ہماری پورٹ سے چلی ہیں 3 سال کے بعد. لاہور ڈرائی پورٹ پہ 5 سال کے بعد یہ 17 تاریخ کو ہماری ایک ٹرین آئی تھی. کل فیصل آباد ہماری ایک کنٹینر اسپیشل پہنچ رہی ہے. تو یہ الحمدللہ فریٹ آپریشن ہم نے شروع کر دیا ہے. پورا فوکس اس وقت ہمارا جو ہے وہ فریٹ آپریشن پہ ہے. اور جتنے ہمارے نئے لوکوموٹیو جو ہیں 58 انشاءاللہ آئیں گے، ان میں سے جو ہے تقریباً 60% ہم فریٹ پہ لگائیں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب بھی ہم سال اپنا ختم کریں گے 30 جون کو، تو ایک سائزیبل ریونیو ہمارا جو ہے وہ فریٹ سے وہ آپ اس کو جنریٹ کریں گے. اچھا انجم صاحب، ایک جو ریلوے کی زمینیں ہیں پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس پر بہت سارے لوگ قابض ہیں. اور جب ایک جو ریسنٹ بریفنگ تھی ہیڈ کوارٹر میں، اس میں یہ پتا چلا کہ کوئی میپنگ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس اس چیز کا پورا ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے کمپیوٹر کے اوپر. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کون سی زمین جو ہے ریلوے کی وہ کس کے پاس ہے، اس کے اوپر کون قابض ہے. اور صوبے بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو مالکانہ حقوق دینے کی بجائے اس میں سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. یہ جو اتنا بڑا ایک معاملہ ہے، ریلوے کا اتنا بڑا ایسٹ ہے، اس کے حوالے سے اب کیا آپ کی مستقبل کی پلاننگ ہے؟ کس طریقے سے وہ زمینیں آپ واگزار کروائیں گے؟ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ اس حد تک بات بالکل ٹھیک ہے کہ کمپیوٹرائز نہیں ہے، لیکن جو ایک مینول ریکارڈ ہے، نقشے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور ابھی ہم نے جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب اور اربن یونٹ کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے، جس میں ہم جتنی بھی ہماری لینڈز ہیں وہ کمپیوٹرائز ہوں گی اور ریونیو ریکارڈ کے ساتھ وہ انٹر لنکڈ ہوں گی. اور یہ MOU جو ہے وہ ہمارا دستخط ہو گیا ہے اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر ساری جو ہے ہماری لینڈز کا ریکارڈ اور یہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا. دوسرا آپ نے جو کہا بالکل صحیح ہے کہ پروونسز جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہیں کمرشلائزیشن جب ہم کرتے ہیں تو وہ اس میں سے شیئرنگ ہم سے مانگتے ہیں. اور یہ ایک کیبنٹ کا بھی فیصلہ تھا 99 کا کہ 65-35 جو ہے اس پہ جو ہے وہ شیئرنگ کی جائے. لیکن جب ہم نے ابھی دوبارہ جو ہے اسٹڈی کیا ہے جتنے بھی گورننگ لاز ہیں، تو ہم نے یہ ان سب چیزوں سے یہ اخذ کیا ہے کہ پروونسز کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہم سے زمینوں کی کمرشلائزیشن کا جو ہے شیئرنگ طلب کریں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم CCI میں جائیں گے، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اپنا کیس پیش کریں گے. صوبے بھی اپنا کیس وہاں پہ لے کے آئیں گے اور پھر جو اس میں فیصلہ ہوگا ہم اس پہ انشاءاللہ اسی طرح پروسیڈ کریں گے، عمل کریں. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی اور جناب انجم پرویز، جو بتا رہے تھے کہ ریلوے کے جو معاملات ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے. بہت سارے محکمے پاکستان کے ڈیٹیریوریشن کا شکار ہیں، بڑے بڑے ادارے اس وقت قومی خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. لیکن نہایت اچھی خبر ہے کہ جو بجٹ خسارہ 32-33 ارب روپے کا اسٹیمیٹ کیا گیا ہے، GM ریلوے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی تک اعداد و شمار ہیں اس میں ارننگ زیادہ ہوئی ہے اور یہ جو خسارہ ہے پورے مالی سال کا اس میں کم از کم 5-6 ارب روپے کم ہوں گے. ریلوے جو ہے توقع سے زیادہ پیسے بنائے گی. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی کے حالات کی، جہاں پر MQM کے کارکن جس کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اس نے دم توڑ دیا. ایک نہایت ہی لا قانونیت کی مثال. بات کریں گے MQM کے رہنما واسع جلیل کے ساتھ، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. MQM کا کارکن عادل جو زخمی ہو گیا تھا، جس کو پولیس نے ٹارچر کیا تھا، گرفتاری کے بعد وہ دم توڑ گیا.
جس کے بعد ایم کیو ایم نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، اور یہ بتایا گیا ہے جس میں کہ ایم کیو ایم کو ٹارگٹ اس وقت کیا جا رہا ہے اور ماورائے عدالت قتل جو ہیں وہ کراچی میں روز کا معمول بن گئے ہیں، ان سے انٹرونشن کی اپیل کی گئی ہے۔ جب 1996 میں 97 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو جب برطرف کیا گیا تھا تو اس وقت جو چارجز لگائے گئے تھے ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ کراچی میں ماورائے عدالت قتل کیے گئے ہیں۔ آج اس سارے موضوع پر، سارے معاملے پر گفتگو کے لیے ایم کیو ایم کے رہنما واسع جلیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم واسع جلیل صاحب۔ جی السلام علیکم سمی صاحب۔ واسع جلیل صاحب، بڑا یہ افسوسناک واقعہ جس میں ٹارچر کیا پولیس نے اور پھر اس کارکن کی ہلاکت ہو گئی۔ آپ کی پارٹی نے، آپ کی تنظیم نے خط بھی لکھا ہے عسکری قیادت کو بھی، وزیر اعظم کو بھی کہا ہے کہ اس کا نوٹس لیں، اور وزیر اعظم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ خط لکھنے سے یا اس طرح آواز اٹھانے سے معاملہ کچھ حل ہوگا؟ جو آپ کی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں کچھ کمی آئے گی؟ دیکھیں سمی صاحب، محمد عادل کا جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پرٹیکولرلی رینجرز جو ہیں اس میں انوالو ہیں، اور انہوں نے 8 تاریخ کی شب بلکہ الگ صبح قریباً 11 بجے کے بعد جو ہے یہ چھاپا مارا علاقے میں، اور وہاں پر 3 عدد متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان تھے، تو ان کو دیکھ کے وہ جو ہے گھر میں انہوں نے رش کیا، اور وہ 2 منزل تک لڑکا چڑھا ہمارا ساتھی جو ہے، پھر وہاں سے اس نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی، وہ نیچے آ کے گرا، اس سے وہ زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے۔ پھر ان کو جو ہے وہ راستے میں ان پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، پھر دوران حراست ان پر تشدد کیا اور ان کے سر پر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے، اور ساتھ ساتھ پھر 3 بجے ان کے بھائی کو کال کر کے ان کو جو ہے کہا گیا کہ وہ آ کے ان کو لے جائیں۔ جب ان کے بھائی کو ہینڈ اوور کیا گیا تو تقریباً ٹائم ہو رہا ہے 6:30 اور 7 کے درمیان، تو اس میں جو ان کو کنڈیشن میں جس وقت بھائی ہینڈ اوور ہوا ہے تو وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ نیم مردہ حالت میں ان کے بھائی نے ہم تک کنوے کیا، جن کا نام عبدالصمد ہے، کہ یہ اس صورتحال میں ہمیں دیے گئے تھے، اور پھر وہ فوری ان کو عباسی شہید ہاسپٹل لے کے گئے، جہاں ان کا اسی رات جو ہے وہ ایمرجنسی بیسس پر جو ہے وہ نیورولوجی وارڈ کے اندر جو ہے ان کا پھر آپریشن کیا گیا، اور پھر ان کو وینٹ پر جو ہے وہ رکھا گیا تھا، مگر ان کے 48 گھنٹے جو دیے گئے تھے اس میں ان کی جتنے بھی وائٹلز تھے وہ رسپونڈ نہیں کر رہے تھے، ان کی سچویشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹیوریٹ ہوتی چلی گئی، اور کل رات جو ہے پھر ایک فائنل سٹیج آئی کہ جب ان کا وینٹیلیٹر آف کیا گیا اور پھر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ بہیمانہ تشدد کیا گیا، اور یہ بہیمانہ تشدد کا سلسلہ گزشتہ 1 ہفتے سے بڑے وہیمنٹلی انداز میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس میں مختلف انداز جو ہیں وہ اپنائے گئے ہیں۔ اس میں پولیس بھی انوالو ہے، پولیس کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ فہد عزیز جس کا ایک بڑا عجیب سا انوکھا واقعہ ہوا، جس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے دلہا جو اس دن تھے وہ ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ان کو ان کی فیملی کے سامنے بروٹلی ان کو ٹارچر کیا گیا، اور پولیس والے خود جو ہیں وہ نقاب پوش تھے اس کے اندر، اس میں 10 کے قریب ایسے پولیس اہلکار تھے جنہوں نے اپنے منہ پر جو ہے وہ ڈھانٹے رکھے ہوئے تھے، اور ان کو لے گئے۔ واسع صاحب یہ بیان کیجئے، واسع جلیل، یہ بالکل اس کی واقعے کی تفصیل آ گئی، آپ نے بھی مزید اس کو بیان کر دیا، یہ بیان کیجئے عادل جو ہے کیا یہ کوئی مطلوب تھا؟ کوئی ماضی میں ان کے اوپر کوئی پرچے وغیرہ تھے، یا ویسے ہی جو سرگرم آپ کی جماعت کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھا کر تو پولیس اس طرح نشانہ بنا رہی ہے، یا جن اداروں کا آپ نے ذکر کیا؟ کسی بھی تھانے میں ان کے بارے میں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، ان کا بالکل ماضی بالکل کلیئر ہے، ہم نے اپنے متعلقہ یونٹ سیکٹر ہر سطح پہ ان کی ویریفیکیشن کرائی ہے، ان کا کوئی ایسا ماضی نہیں کہ جس پہ آپ اپریہینڈ کریں۔ اور سمی صاحب مان لیں، میں اس مفروضے پہ بھی ایک بات کر لوں کہ اگر وہ چلیں، اگر اس کا کوئی ماضی خراب بھی ہے، کسی قانون میں اس بات کا کوئی اختیار نہیں کہ اس کو آپ ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کریں، اس پہ آپ بہیمانہ تشدد کریں اور اس کو جو ہے وہ مار دیں۔ انسان کو انسان سمجھا جائے، اور اس کے لیے آئین اور قانون جب موجود ہو، ہاں یا تو ہم سب مل کے اس بات کا اعادہ کر لیں کہ اس ملک نہ تو آئین ہے نہ قانون ہے، تو پھر تو جنگل کا قانون ہے، جو دل چاہے کریں، سب بادشاہ ہیں اس ملک کے اندر۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں قانون اور آئین کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، اور عدالتوں میں اس کو بھیجنا چاہیے۔ مگر جب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک بے گناہ شخص کے اوپر اس طرح کا ٹارچر کیا جائے کہ اس کو جو ہے وہ اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا بیٹھا پڑے۔ اچھا، اس وقت آپ کی جماعت کے کچھ کارکن لاپتہ بھی ہیں، کچھ بتائیں گے کچھ تفصیلات کہ کتنے لاپتہ ہیں، اور آپ کی جماعت یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے حوالے سے مستقبل کی کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے؟ دیکھیں سمی صاحب، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے بالخصوص 40 سے زائد کارکنان جو اس سو کالڈ آپریشن کے نام پر جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں،
اس میں تقریباً اب تک 40 سے اوپر یہ فگر چلی گئی، جس میں جو ہے وہ بالخصوص ہمارے متحدہ قومی موومنٹ کے اس میں 3 سیکٹر ممبرز بھی شامل ہیں، وہ اب 7 اکتوبر سے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کے پروسیس کے دوران بھی ہمارے کچھ ساتھی اٹھائے گئے تھے، وہ ہیں، اور پھر آنورڈ کے جو اکتوبر کے بعد سے لے کے مختلف وقتوں کے اندر جو ہمارے ساتھیوں کو جو ہے اٹھایا گیا، تو ان کے کوئی ویئر اباؤٹس، کوئی ایجنسی ان کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں، اور ہمیں خود اس بات کی جو ہے وہ پریشانی ہے اور تصدیق چاہتے ہیں کہ آیا وہ اس دنیا میں حیات ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور اسی تکلیف دہ عمل کا آج ایک جو ہے وہ ایپیسوڈ ہوا کہ گزشتہ دن ہمارے انہی میں سے ایک محمد علی جو ہمارے کارکن تھے، ان کی والدہ جو ہیں وہ اس صدمے کے زیادہ اس سے 2-4 تھیں، تو ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا، وہ ایڈمٹ تھیں، اور کل رات ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اس صدمے سے کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی تفصیلات ان کو نہیں مل سکی کہ وہ جو ہے وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، کس انداز میں۔ تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے ان تمام والدین کے لیے۔ ہم ہر جگہ کی بات کر رہے ہیں، صرف متحدہ قومی موومنٹ کی بات نہیں کر رہے کہ جتنے لوگ لاپتہ ہیں ان کے لوگوں کے ویئر اباؤٹس پتہ ہونے چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جو ہے وہ انسان روز جی رہا اور روز مر رہا ہے، تو لہٰذا اس صورتحال سے فی الفور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کے لیے 24 گھنٹے کی بات کی ہے۔ درست، بہت بہت شکریہ جناب واسع جلیل صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 24 گھنٹے کا اس حوالے سے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے الٹیمیٹم بھی، اور یہ بات بالکل ان کی درست ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام بھی ہے تو بھی پولیس کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ، یا کسی بھی ادارے کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ کسی گرفتار شخص کو ٹارچر کا نشانہ بنائے اور اس انداز میں ٹارچر کیا جائے کہ اس کی موت ہی واقع ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔